اچھا سر، میرا جو اس بارے میں پوائنٹ آف ویو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت مین رول پلے کر رہا ہے اسپیشلی ہماری سائیکولوجیکل ہیلتھ میں، کیونکہ ہم جب سوشل میڈیا کا یوز کرتے ہیں ہم ڈفرینٹ لوگوں کو دیکھتے ہیں، ڈفرینٹ سیلیبریٹیز کو دیکھتے ہیں، ہم ڈراماز کو دیکھتے ہیں، تو وہ لوگوں کی لائف کیسی ہوتی ہے یہ ہمیں نہیں پتہ، وہ جیسی پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں ہم اس لائف کو بیسیکلی بہت زیادہ آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی ہماری فیمیلز ہیں یا ہماری ینگ جنریشن ہے یا جو اگر ہمارے ٹین ایجرز بچیاں ہیں یا بچے ہیں، تو وہ ان چیزوں سے بیسیکلی بہت سیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہی ان کے آئیڈیل ہوتے ہیں۔ جب وہ ان کے آئیڈیل ہوتے ہیں تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی ویسا بننا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اب کچھ تو ایسے لوگ ہیں جن کے پاس وہ چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں اور کچھ حد تک وہ اپنی لائف سٹائل کو اس طرح سے مینیج کر پاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو لو سیلف اسٹیم کا باعث بنتا ہے یا وہ انگزائٹی کا یا وہ ڈپریشن کا باعث بن رہا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں سائیکولوجیکل ہیلتھ میں یا ڈرگ ایڈکشن میں ہم اگر دیکھیں تو سوشل میڈیا بھی ایک مین رول پلے کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس طرف جا رہے ہیں۔ تو لوگ جب ان چیزوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں تو بیسیکلی وہ ان چیزوں کو اچیو نہیں کر پاتے ہیں، اور وہ اس چیز تک پہنچنے کے لیے پھر جب محنت بھی کرتے ہیں، کچھ اچھے ویز بھی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ یہ ہے کہ ڈفرینٹ ویز کے تھرو وہ ان چیزوں تک پہنچنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور آئیڈیلائز جن چیزوں کو کیا ہوا ہوتا ہے وہ بہت ان ریئلسٹک ہوتی ہیں، تو وہ پھر یہ جو مسائل ہوتے ہیں وہ یہ ایک ریزن بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ اچھا، میرا ایک اور پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ تھا کہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے یا میں نے ایسا آبزرو کیا ہے کہ کمیونیکیشن گیپ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو آج کل کے دور میں ہے۔ جیسے ہم پہلے دیکھیں تو ہماری جو فیملیز ہوتی تھی وہ جوائنٹ فیملیز ہوتی تھی، جوائنٹ نہیں بھی ہیں تو ایٹ لیسٹ ہم لنچ پہ، ڈنر پہ، ناشتے پہ کسی ایک ٹائم پہ بچے، پیرنٹس، سارے لوگ مل کے بیٹھتے تھے، تو وہ ایک دوسرے کی چیز ڈسکس ہوتی تھی، کوئی بات ڈسکس ہو گئی، کوئی ڈیلی روٹین کو ڈسکس کر لیتا تھا، تو بیسیکلی ایک تو کتھارسس بھی ہو جاتا تھا۔ اب دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو آئیڈیا ہو جاتا تھا کہ کیا کام کون سا پرسن کر رہا ہے، یا اگر بچے ہیں تو ان کی کمپنی کیسی ہے، وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر رہے ہیں، ان کا انٹرسٹ کیسا ہے۔ تو بیسیکلی مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کل کا جو دور ہے، جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ ڈفرینٹ جو فیملی ڈائنامکس ہے وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ اپنے اپنے رومز تک ہم محدود ہو گئے، ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ بھی یا تو گھر میں بنتا ہی نہیں ہے، یا اگر بنتا بھی ہے تو وہ ساتھ مل کے بیٹھ کے نہیں کھا رہے ہوتے، یا ہم زیادہ تر جو ہے وہ فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ آرڈر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ فیکٹر بھی ہے کہ جو پیرنٹس اور بچوں کے بیچ میں یا ہمارے جو ریلیشن شپس ہیں، جو کمیونیکیشن گیپ آ گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پروڈکٹیو لائف یا کوالٹی ٹائم جو اسپینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے، وہ بھی ایک ریزن ہے جو ہمیں انگزائٹی کی طرف، ڈپریشن کی طرف یا ڈرگ ایڈکشن کی طرف لے کے آتا ہے۔ اور اسپیشلی جب بچے ہمارے ڈرگ ایڈکشن کی طرف یا ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہو پاتا کہ ان کی کمپنی کیسی ہے۔ جیسے ہمارے پاس بہت ساری فیملیز آتی ہیں اور فیملیز کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میرا بچہ میٹرک سے یا 4 سال سے یا 5 سال سے اس چیز میں ہے، انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جب سے پرابلم جیسے کہ سائیکوسس ہے، سائیکولوجیکل ایشوز ہیں اسٹارٹ ہوئی ہیں، چاہے وہ 4 منتھس سے ہیں، چاہے وہ 6 منتھس سے ہیں، تو تب سے بچہ ان چیزوں میں انوالو ہے۔ حالانکہ جب ہم ہسٹری ٹیکنگ کرتے ہیں یا ہم اسسمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے نہیں، یہ چیز اب کی تو نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہو چکی ہے۔ کیونکہ ان کے ایک تو وہ چیزیں ڈسکس نہیں کر پاتے، جب وہ ڈسکس نہیں کرتے، وہ مل کے بیٹھتے نہیں ہیں، تو ان کو اپنے انٹرسٹ کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچے کیا کچھ کر رہے ہیں، ان کی کمپنی کیسی ہے، ان کی جو فرینڈ چوائس ہے وہ کیسی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ان چیزوں کو لیڈ کر رہی ہیں۔ تو سر میرا تو یہ ایک تھا پرسپیکٹیو کہ یہ چیزیں اس طرح سے لیڈ کرتی ہیں ان بیہیویئرز کو، ڈرگ ایڈکشن کو۔